نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صراط مستقیم میں آپ سب کو خوش آمدید۔ پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسولوں نے ان مشرکین سے کہا کہ ٹھیک ہے ہم تمہارے ہی جیسے انسان ہیں، جبکہ انہوں نے اعتراض کیا کہ ہم تمہاری نبوت کو کیوں تسلیم کریں جبکہ تم ہمارے ہی جیسے ایک انسان ہو، ہمیں کوئی معجزہ دکھاؤ۔ تو رسولوں نے انہیں کہا کہ ٹھیک ہے ہم تمہارے ہی جیسے انسان ہیں، مگر اللہ نے اپنے بندوں میں جس پر چاہتا ہے احسان فرما دیتا ہے، اور یہ ہماری طاقت نہیں کہ اللہ کے حکم کے بغیر ہم کوئی معجزہ بھی دکھلا سکیں، اور ایمان والوں کو تو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اور ہم اللہ پر کیوں نہ بھروسہ کریں جبکہ اس نے ہمیں ہماری سب راہیں دکھا دیں، اور جو دکھ تم ہمیں دے رہے ہو اس پر ہم صبر کریں گے، اور بھروسہ کرنے والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ آخر کافروں نے اپنے رسول سے کہہ دیا کہ ہم تمہیں اپنے ملک سے نکال دیں گے یا تمہیں واپس ہمارے دین میں آنا ہوگا۔ تب ان کے پروردگار نے ان کی طرف وحی کی کہ ہم ان ظالموں کو یقیناً ہلاک کر دیں گے، اور ان کے بعد تمہیں اس ملک میں آباد کریں گے۔ یہ انعام اس شخص کے لیے ہے جو میرے سامنے جواب دہی کے لیے کھڑا ہو اور میری وعید سے ڈرتا ہو۔ رسولوں نے فتح کی دعا مانگی تھی، اور اس کے نتیجے میں ہر جابر دشمن نامراد ہو گیا۔ ہمارا آج کا سبق آیت نمبر 16 سے لے کر آیت نمبر 20 تک ہے، تو آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من ورائہ جہنم ویسقی من ماء صدید۔ اس کے بعد اس کے لیے جہنم ہوگی اور پینے کو اسے پیپ کا پانی دیا جائے گا، یعنی وہ لوگ جنہوں نے رسولوں کی تکذیب کی، انہیں جھٹلایا اور ان کی دعوت حق کو تسلیم نہ کیا، ایسے لوگوں کے لیے یہ ہے کہ انہیں نامراد شکست ہوگی، اور مزید یہ ہوگا کہ جہنم میں وہ جائیں گے اور ان کو پینے کے لیے پیپ کا پانی دیا جائے گا۔ استغفر اللہ العظیم۔ یتجرعہ ولا یکاد یسیغہ ویأتیہ الموت من کل مکان وما ہوا بمیت ومن ورائہ عذاب غلیظ۔ جسے وہ گھونٹ گھونٹ پیے گا اور اسے بمشکل ہی حلق سے اتار سکے گا۔ موت اسے ہر وقت ہر طرف سے آ کر ہی رہے گی، مگر وہ مرے گا نہیں، اور اس سے آگے اور سخت عذاب ہوگا اسے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ ذلت اور رسوائی تو اسے دنیا میں ہوگی ہی ہوگی، اور آخرت میں انہیں جہنم میں گرمی کی شدت کی وجہ سے وہ سخت قسم کی پیاس محسوس کریں گے، تو اللہ تعالیٰ سے وہ پانی کی فریاد کریں گے، مگر پانی کی بجائے انہیں رستے ہوئے زخموں کا پیپ پینے کو دیا جائے گا، اور اس کے پینے پر مجبور کیا جائے گا۔ وہ بھی پیاس کی شدت کی وجہ سے اسے پینے پر مجبور ہو جائیں گے، لیکن اس کی بدبو، اس کی رنگت سے کراہت کی وجہ سے حلق سے ان کے بمشکل ہی وہ نیچے اترے گا، لہٰذا وہ گھونٹ گھونٹ کر کے پئیں گے۔ وہ موت کی آرزو کریں گے کہ ایسی تکلیف دہ زندگی سے تو موت ہی اچھی ہے، لیکن اخروی زندگی میں تو موت نام کی کوئی چیز ہی نہیں۔ اس زندگی میں اہل دوزخ مرنا چاہیں گے تو مر بھی نہ سکیں گے، اور ان پر عذاب سخت سخت تر کیا جائے گا۔ آیت نمبر 18۔ مثل الذین کفروا بربہم اعمالہم کرماد اشتدت بہ الریح فی یوم عاصف لا یقدرون مما کسبوا علی شیء ذلک ھو الضلال البعید۔ جن لوگوں نے اپنے پروردگار سے کفر کیا، ان کے اعمال کی مثال اس راکھ کی سی ہے جسے آندھی کی تیز ہوا نے اڑا دیا ہو۔ یہ لوگ اپنے کیے کرائے میں سے کچھ بھی نہ پا سکیں گے، یہی پرلے درجے کی گمشدگی ہے، یعنی گمراہی ہے۔ کافروں کے اچھے اعمال کی مثال اللہ تعالیٰ یہاں پہ راکھ کے ڈھیر سے دے رہے ہیں۔ اعمال کی جزا اور سزا کا در و مدار نیتوں پر ہوتا ہے، یہ ہمارے دین میں ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث بھی ہے، یعنی عمل کرتے وقت انسان جیسی نیت کرتا ہے اسے ویسا ہی بدلہ ملے گا۔ ایک مومن سارے کام اس نیت سے کرتا ہے کہ یہی اعمال آخرت میں اس کے کام آئیں گے اور اس کی نجات کا ذریعہ بنیں گے، لہٰذا اسے ویسا ہی بدلہ دیا جائے گا۔ مگر ایک شخص جو کہ بھلا کام اس نیت سے کرتا ہے جسے اسے کوئی ذاتی یا قومی مفاد یا اپنی شہرت مطلوب ہوتی ہے، تو اسے دنیا میں ہی اس طرح کے بھلے کاموں کا بدلہ دے دیا جاتا ہے، مگر آخرت میں اس کے یہ اعمال ایک راکھ کا ڈھیر بنا دیے جائیں گے، جیسے کہ آندھی کا حلہ آئے اور اسے تیز اڑا کے لے جائے، وہاں کچھ بھی نہیں رہتا،
سیدنا انس بن مالک کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ مومن پر اس کی نیکی کے سلسلے میں ذرا بھی ظلم نہیں کرے گا، اسے اس کی نیکی کا بدلہ دنیا میں بھی دیا جائے گا اور آخرت میں بھی، اور کافر نے جو نیک عمل کیے ہوں گے اس کو ان کا بدلہ دنیا میں ہی دے دیا جائے گا، یہاں تک کہ جو آخرت میں پہنچے گا تو کوئی نیکی نہ ہوگی جس کا اس کو صلہ دیا جائے، اور یہ مسلم کی روایت ہے۔ آیت نمبر 19، أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ، کیا تم دیکھتے نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا ہے؟ اگر وہ چاہے تو تمہیں لے جائے اور تمہاری جگہ نئی خلقت دے آئے۔ اللہ تعالیٰ یہاں انسان کو احساس دلاتے ہوئے فرماتے ہیں اپنی وحدانیت کا، کہ زمین اور آسمان، اس کائنات کو حکمت اور مصلحت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی ذات نے ہی پیدا کیا اور اس کی ٹھوس بنیادیں رکھی ہیں۔ اسی طرح اگر اعمال صالحہ کی بنیاد کسی ٹھوس حقیقت پر ہو تو اس کا جو ہے وہ اثر اور اس کا جو فائدہ ہوتا ہے وہ دائمی اور پائیدار ہوتا ہے۔ آخرت میں بھی اسے اپنا ثمر اللہ تعالیٰ ضرور دیتا ہے، مگر جس تعمیر کی بنیاد کسی ٹھوس جگہ کے بجائے کسی ریت یا راکھ پر رکھ دی جائے تو تیز آندھی اسے گرا کر زمین بوس کر دے گی۔ اس کی اتنی ہی عمر ہوتی ہے کہ کوئی تیز آندھی کا چکر آئے اور نیچے سے پانی بہہ جائے۔ یہ چکر یا حادثہ کافر کی موت ہے، اس کی موت کے ساتھ ہی اس کے نیک اعمال بھی برباد ہو جاتے ہیں۔ اسے مشرکین نے مکہ جو تھے وہ حاجیوں کو پانی پلاتے تھے، ان کی خدمت کرتے تھے اور سمجھتے تھے کہ یہ بڑی نیکی کے کام ہے۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کلیئر کٹ ایک سٹینس دے دیا کہ یہ جو بھی کچھ نیک عمل کرتے ہیں یہ اس کی جزا جو ہے شرک کی سزا کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے۔ جو یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک ٹھہراتے ہیں اس کی وجہ سے ان کے یہ نیک اعمال جو ہیں وہ برباد ہو جائیں گے۔ آیت نمبر 20، وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ، یہ بات اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ دشوار نہیں۔ کیا بات اللہ تعالیٰ کے لیے دشوار نہیں؟ اللہ تعالیٰ بے پرواہ ہے کہ وہ جو بھی عمل کرتے رہے ہیں ایز فار ایز وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک ٹھہرا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے سارے اعمال برباد کر دیے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتے تھے۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے شرک کرنے سے بچائے۔ تو ہمارا آج کا سبق یہیں تک تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے احکامات پہ ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں ہدایت دے کہ جس کے بعد گمراہی نہ ہو۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔